سب سے بڑی بے وفائی مٹی سے بے وفائی ہے، اور آپ کو دنیا میں اس سے بدبخت انسان نہیں ملے گا جس نے اپنی مٹی، اپنے وطن کے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ اس طرح کی غداری کو نہ تو مٹی معاف کرتی ہے، نہ قوم، اور نہ ہی آنے والی نسلیں اسے معاف کرتی ہیں۔ آج سے 300 سال پہلے انتہائی خوبصورت اور بہت بڑا محل ہوا کرتا تھا، مگر جیسے ہی اس محل کا مالک مرا، اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں کو اس محل سے شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت ایسی تھی کہ 300 سال گزرنے کے باوجود اس نفرت میں کمی نہیں آئی، بلکہ اس سے نفرت کا اظہار لوگ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے کرنے لگے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص اس محل کے قریب سے گزرتا ہے تو آج بھی اس کے اوپر تھوک کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ نفرت میں اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر باقاعدہ جوتے مارے جاتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ کسی عمارت کو اس سے پہلے اتنا نفرت انگیز نام نہیں دیا گیا۔ اس کو اس ملک کی گورنمنٹ نے سرکاری طور پر غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ یہ بات تو شاید آپ کے لیے اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی ملک میں کوئی حکومت کسی تعصب کی وجہ سے یا کسی نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے، مگر آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ سب سے بڑے علمی ادارے یونیسکو نے بھی اسے غدار محل کا نام دے رکھا ہے۔ اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ غدار محل ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شخص کس قدر بدبخت تھا کہ جس کی نفرت تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس دنیا میں آج تک کروڑوں اربوں انسان گزر چکے ہیں جن سے ان کے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے شدید نفرت کی جاتی ہے، مگر کسی کو بھی تاریخ نے اتنی نفرت سے یاد نہیں کیا کہ اس کے گھر کے نام کو بھی نفرت کے نام میں تبدیل کر دیا گیا ہو، اور اس شخص کا جرم تھا غداری۔ تاریخ نے جس طرح اسے یاد رکھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غداری ایک ایسا گناہ اور جرم ہے جسے دنیا کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ انتہائی مزے کی بات یہ ہے کہ اس غدار شخص نے جن لوگوں کے لیے اپنی قوم اور ملک سے غداری کی، انہی لوگوں نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا غدار قرار دیا، اس کے محل کو غدار محل کا نام دیا۔ وہ شخص میر جعفر تھا، اور اس کا یہ محل مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ میر جعفر، جس کا پورا نام جعفر علی خان تھا، نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا۔ بعد میں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ نہایت بدفطرت آدمی تھا۔ اس کی نگاہیں تخت بنگال پر تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود نواب بن جائے، اس لیے اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملہ قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کر دیا۔ یہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا۔ اصل اختیارات لارڈ کلائیو کے ہاتھ میں تھے، اس لیے انگریزوں کو لوٹ مار کی آزادی تھی۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کے لوٹا، ان کے قالین کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ انگریز نے اسے معزول کر کے پنشن مقرر کر دی اور اس کے داماد میر قاسم علی خان کو نواب بنایا۔ یہ انگریزوں کا مخالف تھا۔ اس نے انگریزوں سے جنگ کی تو انہوں نے دوبارہ میر جعفر کو نواب بنا دیا۔ اسی وجہ سے بنگال سے اسلامی حکومت ختم ہوئی۔ میر جعفر کی وفات 5 فروری 1765 میں ہوئی، مگر آج تک تاریخ اس غدار کو نہیں بھولی۔ آج بھی لوگ اس کے محل پر تھوکتے ہیں۔ غدار غداری تو کر جاتے ہیں، مگر تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔